مکہ کے پہاڑوں میں سطح سمندر سے تقریباً 200 میٹر کی بلندی پر ایک تنگ و تاریک غار موجود ہے جس کا نہ دروازہ ہے، نہ روشنی کا کوئی انتظام اور نہ ہی کوئی اور سہولت، صرف پتھر، خاموشی اور تنہائی۔ اسی غار میں ایک رات کائنات کی سب سے بڑی حقیقت نے جنم لیا، ایک ایسا لمحہ جس نے انسانی تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ہے غار حرا کی داستان، وہ رات جسے دنیا لیلۃ القدر کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 برس کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہونے لگی۔ مکہ کا معاشرہ اس وقت بت پرستی، ظلم اور اخلاقی گراوٹ کا شکار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت جو پہلے ہی سچائی اور پاکیزگی کی طرف مائل تھی، اس ماحول میں سکون محسوس نہیں کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کر تنہائی میں غور و فکر کے لیے وقت گزارنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ جگہ بنی جبل نور کی چوٹی پر واقع ایک چھوٹی سی غار جسے غار حرا کہا جاتا تھا۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن اس غار میں تنہا گزارتے، ساتھ صرف تھوڑا سا کھانا اور پانی ہوتا۔ کبھی کبھار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا پہنچانے آتیں۔ 610 عیسوی میں رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ اچانک غار کی خاموشی میں ایک ہستی نمودار ہوئی۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو پہلی بار انسانی روپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے۔ انہوں نے فرمایا، اقرا، یعنی پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑا اور بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور دوبارہ فرمایا، اقرا۔ یہی جواب دوبارہ ملا۔ یہ عمل تیسری بار دہرایا گیا۔ تیسری بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑا تو انہوں نے وہ الفاظ ارشاد فرمائے جو قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی بنے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور یوں یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی بنی۔ یہ تجربہ اتنا شدید اور غیر معمولی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپتی ہوئی حالت میں غار سے نکلے اور سیدھا گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ جب کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں امر ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور سچائی کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وہ عظیم بصیرت تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ایک عمر رسیدہ شخص تھے جو عیسائیت اختیار کر چکے تھے اور پرانی مذہبی کتابوں کا گہرا علم رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پورا واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا، یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرانی سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جو بھی وہ لے کر آیا جو تم لائے ہو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، اور اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ یہ گواہی ایک ایسے شخص کی طرف سے آئی جو پرانی الہامی کتابوں سے واقف تھا اور جس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس وقفے کو فترت وحی کہا جاتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بے چینی اور اضطراب کی کیفیت سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوف ہوتا کہ کہیں یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم تو نہیں ہو گیا۔ پھر ایک دن دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔
اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور ڈراؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ نبوت کے فرائض کا حکم ملا۔ لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف بلانے کا حکم، یہیں سے دعوت اسلام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ غار حرا محض ایک پہاڑی غار نہیں، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سچائی کی تلاش کے لیے خلوت، غور و فکر اور تنہائی کتنی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی سے پہلے سالوں تک اسی جگہ خود احتسابی اور غور و فکر میں وقت گزارا۔ یہ اس بات کا درس ہے کہ عظیم تبدیلیاں اکثر خاموشی اور تنہائی کے لمحوں میں جنم لیتی ہیں۔ آج بھی دنیا بھر سے حج و عمرہ پر آنے والے زائرین جبل نور پر چڑھ کر غار حرا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ یہ چڑھائی خاصی مشکل اور تھکا دینے والی ہے۔ کئی زائرین کے لیے یہ ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ اس مقام کو چھونا جہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جبل نور مکہ مکرمہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 630 میٹر ہے اور غار حرا تک پہنچنے کے لیے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مشکل چڑھائی طے کرنی پڑتی ہے۔ غار حرا کا سائز بہت چھوٹا ہے، بمشکل 3 سے 4 افراد اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ سعودی حکومت نے حفاظتی وجوہات اور بھگدڑ سے بچنے کے لیے کئی بار زائرین کو غار تک رسائی محدود کرنے پر غور کیا ہے، تاہم یہ آج بھی زائرین کے لیے ایک مرکز توجہ ہے۔ ایک تنگ تاریخ غار میں گزرا ایک لمحہ اور اس نے پوری انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اسی لمحے سے وہ پیغام شروع ہوا جو آج 1.5 ارب سے زائد انسانوں کی زندگیوں کی روشنی ہے۔ اقرا کے اس ایک لفظ نے علم، تحقیق اور غور و فکر کا وہ در کھولا جو رہتی دنیا تک روشن رہے گا۔ غار حرا محض پتھروں کا ایک غار نہیں، یہ انسانیت کے لیے روشنی کے پہلے قطرے کی علامت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔